ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا مرجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام گراں قدر معزز علماء کرام اور سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ فقیر آپ تمام حضرات کی بزم کی جانب سے منعقد کی گئی آج کی سالانہ اس بابرکت محفل جو کہ شب برات کے عنوان سے ہوتی ہے، اس میں آپ کی اس بھرپور شرکت پر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کمیٹی اور ہمارے اس مسجد کے جناب امام و خطیب حضرت مولانا قاری نبیل صاحب، جن کی انتھک محنتوں سے اس محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چاند لگا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ذوق اور شوق انہوں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کے تمام تر نیک اعمال میں اللہ اخلاص نیت عطا فرمائے۔ جب ہم نیت کہتے ہیں تو نیت سے پہلے ہم کہتے ہیں خلوص سے نیت، تو نیت بھی اہم ہے، مگر نیت سے زیادہ اہم خلوص ہے کہ نیت میں سے اگر اخلاص نکل جائے، خلوص نکل جائے تو پھر کام بندے نہیں بگڑ جایا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے حیدرآباد سے آئے ہوئے بہت ہی محترم مکرم عالم دین، حیدرآباد اور سندھ کی نامور شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، حضرت علامہ مفتی شاہد برکاتی صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے، پہلے بھی تشریف لائے تھے، اور اپنے ملفوظات سے ہمیں انہوں نے بہرامند کیا تھا۔ آج ان کی جو دوبارہ حاضری ہوئی ہے، یہ آپ کی پسند کی وجہ سے ہوئی ہے کہ حضرت نے پچھلے سال جو اپنے ملفوظات سے میں بہرامند فرمایا تھا، تو اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا، اور محفلیں وہی ہوتی ہیں جن کو کچھ سیکھ لیا جائے، کسی بات سے ہم عمل کی طرف آ جائیں۔ اگر صرف ہاہو ہو اور اپنے خواہشات نفسانی کی تسکین کی خاطر اگر معاملات کیے جائیں، تو پھر اللہ کے یہاں وہ 0/0 ہوتی ہے، چاہے کروڑ روپیہ خرچ کر دیں، کروڑ خرچ کر دیں، لیکن اگر اپنی ذات کی نمود و نمائش ہو تو پھر معاملات وہاں عبادات نہیں بلکہ وہاں پھر کچھ اور معاملہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی فقیر نے عرض کیا کہ اللہ ہمارے ہم سب کے تمام تر نیک اعمال میں اخلاص کی نعمت کو قائم و دائم فرمائے۔ الحمدللہ ہے آپ کے اعمال میں اخلاص کی نعمت ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ دعا یہ کریں کہ یہ مرتے دم تک ہماری آخری سانس تک خلوص سے نیت قائم رہے۔ بیان آپ نے سن لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری بزم کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ، چاہے وہ ماہانہ ہو یا ہفتہ وار ہو یا سالانہ ہو، آخری اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ کا ہوتا ہے۔ ہم توبہ کے ذریعے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے بندے کی۔ تو اس توبہ کے ذریعے ہم اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اس رات کے فضائل میں بھی سنے۔ ایک بات فقیر آپ سے عرض کرتا چلے کہ جہاں یہ رات رحمت و برکتوں والی ہے، وہیں پر کچھ لوگوں کے لیے یہ نہ رحمت والی ہے نہ برکت والی ہے، اور وہ کفار نہیں ہیں، وہ کفار نہیں ہیں، مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں،
ان کی طرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس رات میں جو لوگ محروم رہنے والے ہیں اس رات کی برکتوں اور رحمتوں سے، وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ یہ ہم بڑی آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں، ہمارے ہر گھر کا نہیں تو دوسرے گھر کا مسئلہ ضرور ہے۔ ہم نے والدین کی عزت و تکریم کرنا چھوڑ دی، کرتے بھی ہیں تو گویا کہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ والد صاحب اگر ضعیف ہو گئے ہیں اور انہوں نے اگر ایک سے زائد بار کوئی بات پوچھ لی ہے یا ایک سے زائد بار اپنی کوئی بات فرمائش کر دی ہے، اپنی دوا کے بارے میں یاد دہانی کر دی 2-4 بار، تو ہم الٹا ان پر پلٹ جاتے ہیں کہ آپ کیوں بار بار مجھے کہہ رہے ہیں؟ سن لیا نا ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، میں لے آؤں، ختم ہو گئی بات۔ یعنی کہ اس طرح جھڑکنے والے انداز میں معاذ اللہ اس کا وبال دیکھیں کیا ہے کہ جو سارا سال کرتے رہتے ہیں نا، سارا سال، ایک تو سارا سال کی بات ہے، یہ تو اللہ اس خاص رات کی بتا رہا ہے، وہ جو سارا سال ہم کرتے رہتے ہیں اور سارا سال نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، والدین کو ناراض کر کے انہیں جھڑک کر۔ اور اس فقیر کے سامنے ایسے بھی کیس ہیں کہ نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا لیے، دھکے مارے۔ کیوں؟ وہ جب اللہ سے فرماتے پراپرٹی دو، تمہارا ٹائم گزر گیا، اب ہمارا وقت ہے، ہمارا حصہ ہمیں دو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حصہ ہمیں دو۔ تمہارا حصہ کہاں سے آیا؟ باپ کا حصہ، جب تک باپ موجود ہے اس کا حصہ ہے۔ ہاں، باپ گزر جائے، انتقال ہو جائے، پھر اس کی میراث سے تقسیم ہونی ہے، شریعت کا قانون ہے، لیکن ماں باپ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اپنا حصہ طلب کرنا بغیرتی نہیں ہے۔ مجھے میرا حصہ دو، میری مرضی میں کچھ بھی کرتا پھروں۔ ابھی بہار کالونی میں شب معراج کی رات ایسے ہی کیس ہوا۔ وہاں ایک فیملی تھی، تو وہ خاتون بھی بیوہ تھی، ان کے سگے بیٹے نے ان کے ساتھ پراپرٹی کا جھگڑا کیا اور یہ کہا کہ یہ مکان بیچو اور مجھے میرا حصہ دے دو، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ شادی شدہ تھا، کچھ اپنی، اس کی 25 اپنی اور 75 اس کی بیوی تھی۔ بیویاں بڑے کام بگاڑتی ہیں، ساری ایک سی نہیں ہے، اللہ کی بہت ساری بندی اچھی بھی جو بنا کے رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو اتنا 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 پریشرائز کیا، اتنا، وہ خاتون بڑی نیک تھی، اتنا پریشرائز کیا کہ آخر کار اپنے بیٹے کی اس فرمائش کے آگے اس کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور وہ جو اس کے شوہر کی نشانی تھی نا، مکان اس نے سیل کر دیا۔ وہ سیل کر کے اس کا جو حصہ بنتا تھا زندگی میں وہ اس کو دے دیا، لے بیٹا لے جا۔ وہ لے کے نکل گیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بیٹا تو پیسہ لے کے اپنا حصہ لے کے اپنے بال بچے لے کے نکل گیا، مگر ماں کو جو دکھ دے گیا اسے احساس نہیں تھا۔ معراج، شب معراج آ گئی، اس ماں نے اسی دکھ کے ساتھ رات بھر عبادت کی، اسی دکھ کے ساتھ رات بھر عبادت کی، صبح روزہ رکھا، صبح روزہ رکھا، دن کو چڑھا، وہ دکھ جو اندر تھا نا وہ لے کے بیٹھ گیا، اس کو وہ لے کے بیٹھ گیا، گر گئی۔ اوپر کرایہ دار رہتے تھے، وہ نیچے آ گئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ حالت غیر ہو رہی ہے، تو جب مریض کی حالت غیر ہو رہی ہے تو فوری تو کیا کرتے؟ پانی پلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پانی پی لو، ان کا میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، طبیعت بھی تو صحیح نہیں ہے۔ بولا نہیں، بھلے جان چلی جائے روزہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور یہی ہوا کہ اس نے گھر پہ پانی نہیں پیا، اور جب اس کو لے کے گھر سے ہاسپٹل پہنچے، جب ہاسپٹل پہنچے تو ان ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو راستے میں جان دے چکی۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں، یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں سبحان اللہ کب کہنا ہے اور معاذ اللہ کب کہنا ہے، استغفر اللہ کب کہنا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ جہنم کا ذکر بھی ہو تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہیں جنت کا ذکر آ جائے کہتے ہیں استغفر اللہ۔ اتنا دیندار تو ہم ہیں کہ چند جملے بھی ہم نے نہیں سیکھے۔ تو وہ جس نے ماں کو اس حالت میں مارا ہے، آج کی شب برات میں ایمان سے بتاؤ ہے حصہ اس کے لیے کچھ؟
ماں جو اس طرح گئی، پتہ نہیں کتنی ماں ایسی گئی ہیں، پتہ نہیں کتنے باپ ایسے چلے گئے. وہ جو باپ جس نے ساری زندگی پال پوس کے بڑا کیا، انگلی پکڑ کے جسے چلنا سکھایا، جس نے جا کے اسکول مدرسے میں بٹھایا، اپنی خون پسینے کی کمائی ایک کر کے اس کے رات دن کے آرام کی آسائش کا خیال رکھتا رہا، جب اس کی ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں اور جب اسے چلا نہیں جا رہا تھا تو جوان بیٹے نے کہا اب تم کس کام کے ہو، اب تمہیں کیا کہا، اپنا حصہ میرے حوالے کرو، میرا حصہ میرا، اپنا نہیں میرا حصہ میرے حوالے کرو. ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کی، کیا وہی بیٹا حصہ مانگ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو طلب کر لیا، کیا بات، تو میں اتنا حصہ مانگ رہا ہوں. کون سا حصہ ہے، کون سا حصہ ہے، یہ تیرا باپ ہے، اس سے تو کون سا حصہ مانگ رہا ہے. تیرا مال تو وہ ہوگا جو تو کمائے گا جا کے نا، تیرا مال تو وہ ہے جو تو کمائے، یہ تیرے باپ نے کمایا ہے، تیرے باپ کا حصہ ہے، تیرا حصہ کہاں سے آ گیا. ہاں یہ گزر جائے دنیا سے، انتقال ہو جائے تو پھر تیرا حصہ بنتا ہے. اپنے باپ سے زندگی میں اس کا اپنا حصہ مانگ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے باپ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. وہ اپنا حصہ مانگنے آیا تو انہوں نے فرمایا تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے مال میں تیرے باپ کا حصہ ہے. تو کہاں کی دنیا میں گم ہو رہا ہے کہ تو اپنا حصہ اپنے باپ سے مانگ رہا ہے. تو ہم شب براتیں بھی منا رہے ہوتے ہیں، ابھی 27 شب بھی رمضان میں آ رہی ہے، تاک راتیں ساری جاگیں گے، منائیں گے اس امید پر کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا اور جنت ملے گی، جنت بھی جنت اعلیٰ ملے گی، فردوس اعلیٰ ملے گی، نبی کا پڑوس مانگیں گے جنت کے اندر. اور ہمارے حال کیا ہے کہ ادھر ہمارے سجدے ہیں اور گھر میں ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، یہ ہماری بیوی ہمارے ناجائز سلوک کی وجہ سے پریشان ہے. وہ اللہ کی بندیاں جن کے بارے میں حضور نے تاکید کی کہ ان کا خیال کرو، وہ ہمارے سلوک سے پریشان ہیں. اپنی اولاد کو اگر ہم کھلا بھی رہے ہیں تو ہم سود کھلا رہے ہیں. آج سود بڑا عام ہو گیا. فقیر کی خواہش تھی کہ علامہ صاحب سے فقیر عرض کرتا کہ وہ اس پہ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالتے. گھر در دروازہ بجا بجا کے سود کے نام پر آپ کو قرض دیا جا رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بینک والے آ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ وہ سے سود نہیں کہہ رہے، قرضہ لے لو. ان سے پوچھتے کیا یہ قرض حسنا ہے جو گھر کا دروازہ بجا کے دے رہے ہو آگے؟ قرض حسنا کہتے ہیں جب ہو تو دے دینا، نہیں تو خیر ہے. یہ دروازہ بجا کے آپ کو کون سا درد پڑا ہے؟ ہمارا گھر کا دروازہ بجا کے گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہو، دروازہ بجا کے قرض دے رہے ہو، یا آپ کو اتنی ہم سے محبت کیوں ہو گئی ہے؟ ہم سمجھتے ہمارے ہمدرد ہیں، ہمدرد نہیں ہیں. وہ فعل، وہ بد عملی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ سود لینے والا یا دینے والا دونوں جہنمی. اور ایک روایت نے فرمایا کہ سودی کاروبار کرنے والا، سودی کاروبار کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا غلیظ، اتنا گندا ہے. سنیں بات کو. فرمایا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے 70 بار جملے ایسے ہیں کہ آدمی کو ہلا کے رکھ دے، مگر ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے نا، اس فقیر کو کہنے میں آر آ رہی ہے، اس فقیر کو کہنے میں آر آ رہی ہے، لیکن یہ منبر رسول ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اگر حق یہاں سے بیان نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ مسجدوں سے بھی اگر حق بیان نہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے تعلقات دے کے خاموش رہ جائیں تو پھر مسجد منبر نبوی کا، مسجد کا اللہ کا حق تو ادا نہیں ہوا نا. ہو تو یہ رہا کہ ہماری مساجد میں باہر کی سیاست اندر آ گئی ہے. ہم مسجد میں وہ بات کرتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ نہیں کی جاتی. وہ ناراض نہ ہو جائے، فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائے، فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائے. جب ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ مسجدیں بڑی آرائش والی ہوں گی، بڑی سجائی جائیں گی، قرب قیامت کی نشانی، مگر ہدایت سے خالی ہوگی. حالانکہ اللہ کا گھر ہے لیکن فرمایا ہدایت سے خالی ہوں گے. وجہ کیا؟ وہی مسجد کے اندر کی سیاست. خدا کے واسطے یہ فقیر جہاں رہتا ہے نا، وہاں لیبر کالونی میں، فقیر نے وہاں بھی جملے کہے تھے، مسجد میں بیٹھ کے بھی کہے، باہر بھی کہا کہ ہم اپنے گھروں میں تو اللہ کی چلنے دیتے نہیں. گھر میں 4-5 قرآن تو رکھے ہیں مفتی صاحب،
گھر میں 4-5 قرآن رکھیں، پورا قانون خدا گھر کے اندر موجود ہے، مگر خدا کی گھر میں چلنے ہم دیتے نہیں ہیں، یا یوں کہ ہماری چلتی نہیں ہے۔ تو اپنے گھر میں تو ہم خدا کی چلنے دیتے نہیں ہیں، کم سے کم خدا کے گھر میں تو خدا کی چلنے دیں۔ اگر یہاں بھی خدا کے اس کے رسول کی بات نہ ہو، اس کی چاہت کی بات ہو، ہماری چاہتوں کی باتیں ہوں، تو پھر تو ہو گیا، ہمارا ستیاناش ہو چکا ہے، دیکھا دیکھی کے اندر ہم بالکل آخری سرحدوں پہ پہنچ گئے۔ فرمایا کہ اتنا کبھی فعل ہے سود لینا اور دینا کہ اس سے بھی زیادہ کبھی ہے کہ جو بندہ 70 بار اپنی ماں سے زنا کرے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ برا ہے۔ اب کہاں کھڑا کرتا، کتنے ہم غیرت مند ہیں، کدھر گئی ہماری عزتیں، کہاں گئی ہماری غیرت، کدھر ہے وہ بزنس جو ہم نے سود لے کے کما کے اوپر چڑھایا ہے۔ ہم سود لے کے کاروبار کر کے سمجھتے ہوتے ہیں وہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نیچے سے کاٹتا چلا ہوں۔ کیسی خوش فہمی شیطان نے ہم کو ڈالا، اوپر دیکھ کتنا زیادہ مل رہا ہے، دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، تجھے دینے کے لیے آئے، لے لے، ضرورت مند ہے نا، لے لے، کیا ہوا، آسان قسطوں میں دے دینا، آسان قسطوں میں دے دینا۔ ہاں لے لیا، ادھر اللہ کی سزا آ گئی، بلکہ پہلے آ گئی، اللہ نے فرمایا لے لے، تو پھلے گا پھولے گا نہیں، یہ شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے، ہم تو جو تو دے گا نا، ہم اس کو نیچے سے کاٹتے بھی چلے جائیں گے، ہم کاٹتے رہیں گے نیچے سے۔ بتاؤ جس درخت کی جڑیں ہی کاٹ دی جائیں، جس درخت کی جڑیں ہی کاٹ دی جائیں، وہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ لیکن ہم اتنے اللہ کی طرف سے اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ والدین کے نافرمان اس